کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کائنات کا سب سے بڑا راز شاید ستاروں کے درمیان نہیں بلکہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر چھپا ہے؟ شعور، جسے ہم کانشسنس کہتے ہیں، وہ جو آپ کو آپ بناتا ہے، وہ جو آپ کے آنکھوں کے پیچھے چھپا ہے۔ کیا یہ کوئی ایسی حقیقت ہے جو ہزاروں سالوں سے فلاسفرز، سائنٹسٹ اور صوفیوں کو تقسیم کرتی آ رہی ہے؟ تو آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ہم نہ صرف اس راز کی گہرائی کو چھوئیں گے بلکہ یہ بھی دریافت کریں گے کہ یہ سوال آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ شعور کو سمجھنا صرف فلسفیانہ بحث نہیں بلکہ یہ ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے اندرونی طاقت، خود آگاہی اور زندگی کے مقصد کو کھول سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف تاریخی اور سائنسی تناظر میں شعور کے بارے میں بتائے گی بلکہ آپ کو عملی طریقے بھی سکھائے گی کہ کیسے آپ اپنے شعور کو بیدار کر سکتے ہیں، چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک روحانی متلاشی ہوں یا صرف تجسس رکھتے ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھولے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ شعور ہے کیا اور فلسفی اس کی تعریف پر کیوں متفق نہیں ہو پاتے؟ تو چلیے اس راز کی تہہ تک جاتے ہیں۔ شعور کے بارے میں سوچنا انسان کی قدیم روایت ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے تب بھی وہ اپنے وجود کے بارے میں سوال اٹھاتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں نے شعور کو کس طرح سمجھا۔ قدیم مصر میں شعور کو با کہا جاتا تھا، جسے ایک پرندے کی شکل میں دکھایا جاتا تھا جو دنیا اور آخرت کے درمیان پرواز کرتا تھا۔ مصریوں کے لیے شعور صرف دماغ تک محدود نہیں تھا، یہ ایک الہی قوت تھی جو کائنات کے رازوں سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کے مندر اس طرح بنائے گئے تھے کہ وہ شعور کے اسرار کو عکاسی کریں۔ بھارت کی ویدک روایات میں شعور ایک ایسی خالص آگاہی کو کیا کہا جاتا ہے جو لامحدود اور ناقابل تقسیم ہے۔ اپنشد کے رشیوں کا کہنا تھا کہ شعور دماغ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ دماغ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے تھے یہ قریب سے قریب اور دور سے دور ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر چیز کو دیکھتی ہے لیکن خود نظر نہیں آتی۔ یونان میں افلاطون اور ارسطو نے شعور کو عقل اور روح کے طور پر دیکھا۔ رینے ڈیکارڈ نے بعد میں کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس سے مغربی فلسفے میں شعور کو عقل سے جوڑ دیا گیا۔ لیکن کیا عقل ہی شعور کی پوری کہانی ہے؟ لیکن کیا یہ مختلف نظریات ایک ہی حقیقت کے مختلف رخ نہیں دکھاتے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی فلسفوں نے اس راز کو کیسے مختلف زاویوں سے دیکھا۔ شعور کے بارے میں مشرقی اور مغربی فلسفوں کے درمیان بڑا گہرا فرق ہے۔ مشرقی روایات جیسے کہ ہندو مت، بدھ مت اور تاؤازم شعور کو کائنات کی بنیاد مانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شعور ہر چیز سے پہلے موجود تھا۔ یہ وہ سمندر ہے جس کی لہریں ہمارے خیالات ہیں۔ بدھ مت میں شعور کو ایک فلم کی فریموں کی طرح دیکھا جاتا ہے جو تیزی سے بدلتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک مستقل گواہ ہوتا ہے۔ مغربی فلسفہ خاص طور پر روشن خیالی کے بعد شعور کو دماغ کے پیچیدہ عمل کا نتیجہ مانتا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دماغ کے نیورونز کی سرگرمی شعور کو جنم دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ احساس کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ شعور کا مشکل مسئلہ یعنی ہارڈ پرابلم آف کانشسنس ہے جسے فلاسفر ڈیوڈ چامز نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ آتا ہے، کیا شعور مادے سے پیدا ہوتا ہے یا مادہ شعور کا نتیجہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو فلاسفرز کو اس تھیوری پہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ آج کل سائنس شعور کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ اب بھی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ شعور دماغ کے نیورل نیٹ ورکس سے ابھرتا ہے، لیکن جیسا کہ ڈیوڈ چامز نے پوچھا کہ میٹر تجربہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر ہم ایک مشین بنائیں جو روشنی کو محسوس کر سکتی ہو تو کیا وہ غروب آفتاب کی خوبصورتی کو بھی محسوس کرے گی؟ پین سائیکزم ایک دلچسپ نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ شعور کائنات کا بنیادی جزو ہے، جیسا کہ وقت یا جگہ۔ یہ خیال قدیم روایات سے ملتا جلتا ہے جہاں کہا جاتا تھا کہ ہر چیز میں روح ہوتی ہے۔ جدید پین سائیکزم کے مطابق آپ کا دماغ شعور پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے فلٹر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کوانٹم فزکس اور اس کے کچھ فیکٹس اور ایکسپیریمنٹس کی طرف۔ کوانٹم فزکس کی کچھ کانسیپٹس کہتے ہیں کہ شعور حقیقت کو بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ فزسٹ جان ویلر نے کہا، کوئی حقیقت اس وقت تک حقیقت نہیں جب تک اسے مشاہدہ نہ کیا جائے۔
تو کیا یہ ممکن ہے کہ شعور کائنات کا ایک فعال حصہ ہو؟ تو کیا شعور صرف ہمارے دماغ تک ہی محدود ہے یا یہ کائنات کا ایک عظیم راز ہے؟ تو چلیے اسے عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ فلسفے کی بحث دلچسپ ہے، لیکن شعور کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ اسے خود تجربہ کرنا ہے۔ یہاں کچھ عملی طریقے ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک خاموش جگہ پہ بٹھائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خیالات کو دیکھیں۔ وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ وہ گواہ ہیں جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مشق ایڈوینٹا ود انتا اور صوفی روایات سے لی گئی ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیالات سے بالکل الگ ہیں۔ سانس شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پل ہے۔ ایک سادہ ایکسرسائز ٹرائی کریں۔ 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس لیں، 4 سیکنڈ تک روک لیں اور 6 سیکنڈ تک منہ سے سانس چھوڑیں۔ چند منٹ تک یہ کرنے سے آپ کا دماغ پرسکون ہوگا اور آپ کی آگاہی بڑھے گی۔ ایک سوال پوچھیں جو ذہن سے حل نہ ہو سکے، جیسے کہ اس لمحے کا گواہ کون ہے، یا میں پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ بیٹھیں اور اسے اپنے اندر گونجنے دیں۔ یہ زین بودھزم کے کوان کی طرح کام کرتا ہے، جو آپ کے ذہن کو روایتی سوچ سے آزاد کرتا ہے۔ روزمرہ کی سرگرمی کو مراقبہ بنائیں۔ کھانا کھاتے وقت ذائقہ اور بناوٹ پہ توجہ دیں۔ چلتے وقت اپنے قدموں کے احساس کو نوٹ کریں۔ بات کرتے وقت موجود رہیں۔ یہ آپ کو ہر لمحے میں شعور کی موجودگی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ یہ طریقے آپ کو اپنے شعور سے جڑنے میں مدد دیں گے۔ لیکن کیا ہم اس راز کو مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں کی عدم اتفاقیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ فلسفیوں کی عدم اتفاقیات کوئی ناکامی نہیں، بلکہ ایک اشارہ ہے کہ شعور کوئی ایسی چیز نہیں جسے ایک سادہ تعریف میں سمیٹا جا سکے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر نظریے سے بہت بڑی ہے۔ تو شعور کی تعریف مشکل کیوں ہے؟ فلاسفر تھامس ناگل سے پوچھا، چمگادڑ ہونا کیسا ہوتا ہے؟ آپ چمگادڑ کے دماغ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے تجربے کو نہیں۔ شعور وہ کیسا ہوتا ہے جو ہر تعریف سے بچ جاتا ہے۔ صوفی، زین ماسٹرز اور قدیم رشی کہتے ہیں کہ شعور کو سمجھنے کے لیے اسے جینا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے الفاظ میں قید کیا جا سکے یا بیان کیا جا سکے۔ جیسا کہ زین کہاوت ہے، چاند کی طرف انگلی اٹھائیں لیکن انگلی کو چاند نہ سمجھیں۔ کیا ہم شعور کو پوری طرح سمجھ پائیں گے یا یہ ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا؟ شعور کے بارے میں یہ ساری بحثیں آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ صرف ایک فلسفیانہ سوال نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی ایک کڑی ہے۔ تو جب آپ اپنے شعور سے جڑتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو زیادہ معنی خیز بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات اور جذبات کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور تناؤ سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سی روایات کہتی ہیں کہ شعور کو سمجھنا آپ کو اپنے اصلی وجود سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک جسم یا ذہن نہیں، بلکہ کچھ بہت بڑا راز ہے۔ تو فرینڈز، ہم نے شعور کے اس عظیم راز کی تلاش میں کافی سفر طے کیا۔ قدیم مصر سے لے کے جدید نیورو سائنس تک ہر نظریہ ہمیں اس حقیقت کے ایک مختلف رخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ شعور ایک ایسی چیز ہے جسے ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم جیتے ہیں۔ اب ایک آخری سوال، تو آپ ہیں کون؟ کیا آپ وہ خیالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یا وہ گواہ جو انہیں دیکھتا ہے؟ اس سوال کے ساتھ بیٹھیں اور شاید آپ کو کوئی ایسی سچائی ملے جو الفاظ سے ماورا ہو۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ شعور کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور کیا آپ نے کبھی اسے گہرائی سے محسوس کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔